मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ایک کلپ میں نے ابھی ہندو کا دیکھا, وہ کسی مسلمان نے, مشہور شخصیت نے کزن سے شادی کی ہے, تو ہندوؤں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ موسلے, یہ کیا کر لیتے ہیں, بہنوں سے شادی. پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے, اس کو بہن سمجھتے ہیں. ہندو بھی نہیں کرتے, انگریز بھی نہیں کرتے, شاید میرا خیال ہے یہودی بھی نہیں کرتے. کزن سے میرج کا رواج صرف کس میں ہے, اسلام میں. اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے, تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک. اے نبی, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی, اور آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی کیا ہے, الگ سے. اللہ نے 4 عورتوں کا الگ نام لیا ہے. حالانکہ یہ تو پیسے بھی حلال تھیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے, پابندیاں. اور کچھ میڈیکل رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی, یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کاڑا پیدا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, صحیح ہے ماشاء اللہ, سب فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیوں کا رواج نہیں ہے, معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے. تو الگ سے اسلام نے کزن میرج کو پروموٹ کیا ہے, اس لیے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے, مضبوط. اسلام رشتہ داری میں بڑا حریص ہے, رشتے جڑے آپس میں. پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے. کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی بھی آپ کی بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا, اگر آپ طلاق دینے پر آؤ گے تو خالہ کس کو ٹارچر کرے گی, آپ کی اماں کو. ٹھیک ہے نا. غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ. ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میرج میں, دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے, وہ قوم ایک ہے, کلچر ایک ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اجنبیوں میں تو 5 سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر کیا ہے. تو ایک ہندوؤں نے مذاق اڑایا, دیکھو یہ بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں. تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفاع میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, یعنی کزن سسٹر سے نکاح کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں, تو ان کو ملامت مت کرو, یہ ان کا کیا ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, کلچر ہے. بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا, جو بہن ہے نہیں, سگی بہن, ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی. میں نے پچھلے جمعے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں, یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہو, سٹی اسکول, بیکن ہاؤس کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہو بھائی میرے بچے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں. تو وہ کہتی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں, پریشان, کہ یار بچے تو ان کے بھی ہیں. تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, آپ کو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں, لہذا آدھے پیسے آپ دیں گی, آدھے بولو نا میں دوں, کیونکہ آپ کے بھی بچے. فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں, ہمارے. ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں, ہمارے ہیں. لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو 2 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. کیوں بھائی, خرچہ اٹھانا ہے, لوگوں کی سوچ ہے. ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں. ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں, ساری قوم کے بچے ہمارے بچے, ساری قوم کی مائیں ہماری مائیں. لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اماں میری ہیں, پڑوسیوں کی اماں کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگے, ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے, لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے. اور اسلام دین فطرت ہے. میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں, اپنے ضمیر سے پوچھو, کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں ہیں. سگی بہن کو اگر اسلام نکاح کو جائز فار ایگزامپل کر بھی دیتا, پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا. کیوں؟ سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں, اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ. کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے, فطرت سے ہٹا ہوا,
نارمل آدمی ایک عام ماحول میں پلا بڑا, اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو, وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھے ہیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھے. کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا, کزنوں سے عشق کے تو واقعات کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. کتنے واقعات ہیں کزن پہ عاشق ہو گیا, کزن پہ صبح شام ہوتا رہتا ہے, جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی حیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو. تو اسلام دین فطرت ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, عیسائیوں سے کہتا ہوں, اسی سے اندازہ لگا لو. تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو, تمہیں پتہ لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے, اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے. اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے کچھ چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا, اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی. اس نے اسلام قبول اس لیے کیا, اس نے کہا کہ اسلام میں کزن, پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میرج پر, بائبل نے پابندی, پادریوں کا اضافہ ہے, یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میرج پر, تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے. تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے. اب آپ اس کو بہن بنا کے, وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں, گھستے چلے جاتے ہیں. او بھائی تمیز سے. ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے. ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی, وہ کزن بھی ہمارے شریف شرفت تھے, خام خواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے. والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی ٹھیک ہے نا, بیٹھو یہاں پہ, ماشاء اللہ کیا چاہیے, چائے چاہیے, پان چاہیے, گٹکا چاہیے, جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. تو کزن جب آپ کے گھر میں آیا کریں, تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں, عزت دیں, اکرام کریں, پتلی گلی سے نکال دیں. بولے جا سکتے ہو آپ یہاں سے, نہیں جا رہا بولے دفع ہو جاؤ یہاں سے, شرافت سے نہیں جا رہا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں پلے. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں, یار کس طرح فری ہو رہے ہیں, کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجا اتنا فری ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں, اندر کا کیا پتا کسی کو کیا کیا جذبات ہیں. تو اس لیے احتیاط. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوگا, غلطی ہوگا, لیکن ایک کی خرابی سے بچانے کے لیے 99 پر پابندی لگانی. تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے. ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے, اس لیے اس کا خیال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا. جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ. بھائی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں بھی حصہ ڈالوں گا, صحیح ہے نا, تمبو میں بھی لگاؤں گا. اب آپ نے میرا بیان سنا کہ کزن نامحرم ہے, تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تمبو تو لگا دے آگے کم از کم. تو کہہ رہے نامحرم ہے, نامحرم تو نامحرم تو ہے, لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا, آپ کی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو, اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو, اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو, اور گفٹ بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ایک ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفٹ. تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کزن تعاون کرتے ہیں. بھائی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعاون کریں گے, لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی حدود سے باہر نکل جاؤ. بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو, اکیلے میں جاتے ہو, گھومتے ہو, پھرتے ہو, برگر کھاتے ہو, ایسے ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو, گھوم رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا. میری وائف, یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. ہمارا تو بھائی دینداروں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں, ایک ہی اصول ہے بھائی, پردہ سب سے کرنا ہے. اب یہ بحث ہی ختم کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, سب سے کرنا ہے, سمجھ رہے ہو نا, تو سب سے پردہ کرنا ہے. تو اب کیا ہے, وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا, کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا. تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے. اب جوان کزن ہے, کہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہی میرے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے, اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ایسے, میاں کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے.
اور کہہ رہے ہیں اس کی بھی آنکھوں میں کہہ رہے میں نے کہا یہ کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے محبت. کہہ رہے ہیں بہرحال یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا, میرے بھائیوں جیسا ہے. ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا, یہ بھی تو مکھنچو اللہ کے بندے, اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے, نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا, لیکن بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت, بس آ گئے نا, رہ کے چلے گئے, بہت ہو گیا بس ٹھیک. اب سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے, بھائی سے بات ہو رہی. یہ بندہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ قصہ بھی کافی 10 سال پرانا ہو چکا ہے, 10 سال. تو وہ اتنے فری, بہرحال ایک بڑی عذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا. عشق ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آ گئی مجھے طلاق دو, میں اس سے شادی کر رہی ہوں جا کے. اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بس چسکے لے رہا ہے. مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے, آپ بدگمان مت ہو. مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے, نہ شک کرنے کی اجازت, لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا. اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ہوگا. تو ریزرو رہو. اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے, میاں بیوی آپس میں فری ہوں, بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی. تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے اس پر؟ عمل کرو, اپنے بیگم کو پردہ کرایا کرو, میرے بھائی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو جو اللہ کا حق سب سے پہلے ہے نا, ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو, ہمیں نظر انداز نہ کرو, اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو. یہی ہے نا ان کا مطالبہ. تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل بولو نہ. تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو؟ کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی, یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے, اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے, لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو. یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ, سلیکٹڈ الفاظ, مخصوص وقت, وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے, ایسی مطلوب ہے. پیدا ہوا تو کان میں اذان, حی علی الصلاۃ, اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے, جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا, پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے, اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے, ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ,
پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، بس سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا، مؤذن مان لے گا آپ کی بات، اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا، اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو، بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے، یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں، دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی، حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں ہے، وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو، وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں، ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں. ان سے ملیے، یہ ہیں پروفیسر خورشید احمد، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے، آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ، یہ آفیسر صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ، مشورہ دے رہا تھا، لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا، اسٹیشن پہ جاؤ. ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا، مسجد میں کیا ہوگا، وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. اور کیا کرے گا یہ، وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے، اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا، مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا، پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا، ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے، ناپاک خون سے، اور بنا کے انسان بنایا، تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا، کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے. ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا، تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا، اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو، معاذ اللہ. روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا.
پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیوں؟ اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ، تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ ان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو بھی مان لیا، اللہ کی کبریائی بھی مان لی، لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا؟ انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح، تھوڑی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم، اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے. اس اسٹائل میں آرڈر آتا، پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں، ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں، سونے دو ان کو. جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو. جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں، اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا، کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے، ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں. ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو، اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا، 2 دفعہ 3 دفعہ اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے. سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا، ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں، لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت. تو جو شکر گزار ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا، حیض کے خون سے بنایا، پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا، باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا، ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے. پھر ہم بڑے ہوئے، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، ساری نعمتیں. پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے، پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے. یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں، یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائی، جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاح پر وہ لازمین لبیک کہے گا. وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا، وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا. کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی، سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ، سفر میں جاؤ، اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں، سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو، وہاں بھی معاف نہیں کیے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازیوں کے سفر میں سو رہے ہیں پڑے ہوئے. بھائی کیا یار، اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی. اب جو پڑھ رہا ہے، جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا.
نماز کا جیسی ٹائم آئے ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی, کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو, آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو تو روکتا کہ نہیں روکتا. تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا, دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں, میں چاہوں اس بس کا ایکسیڈنٹ, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو تم نے نماز نہیں چھوڑنی, تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے, بولو بھائی روکے گا تو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا یہ. اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان, بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا, نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاۃ کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاۃ, اور پھر بولو کہ بھائی آنا ہے تو آ سکتے ہو, نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر, کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں مان رہا, پھر آپ مجبور ہیں, پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا, اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی, کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پوری روئے زمین, کہیں موقع ملے, ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے. میدانوں میں صرف بیت الخلاء گندگی کی جگہ, وہاں نہ پڑھو, پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا. اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ نے. سڑک بھی پاک ہے, مٹی بھی پاک ہے, جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا. جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہیں جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہم بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے, تو بھئی پاک ہے سب جگہ, مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے, جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریاں بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے, وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ, نہ شاپنگ کے دوران, جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز میں مسجد میں, تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے, نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے,